بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ مکے کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جاتے تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسے خصوص عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے کہ جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ ان عورتوں کو فن دایا گیری میں خاص مہارت ہوتی تھی۔ وہ شرفا شہر کے ان شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت و پرورش کرتی اور انہیں ان کی خدمات کا باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرائے نور عورتیں اکثر مکے میں آتی جاتی رہیں اور اپنی پسند کے شیر خوار بچوں کی تلاش میں رہتی۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے چند روز بعد مکے کی نواحی صحراؤں کی چند دایا عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، مگر ضعیف و ناتواں حلیمہ کی گود خالی کی خالی ہی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، ہر دایا آپ کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی۔ اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکے گی؟ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح اس نے بھی اس بچے کو گود میں لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دائیا عورتوں کا ایک قافلہ اس جانب واپس بڑھنے لگا تو حلیمہ کو اور کوئی کام نہ ملنے سے فکر دامنگیر ہوئی۔ وہ سخت شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو ساتھ لے لیا جائے، جسے گود لینے کا کوئی بھی راضی نہ ہوتا تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمے کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکے کے گرد نواح کا علاقہ سخت خشکسالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتے وقت بی بی حلیمہ اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدھی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے پہنچی تھی۔ راستے میں ان کی مریل گدھی قافلے کی باقی گدھیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کے ہمسفر عورتوں کو حلیمہ کی سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارا راستہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی بات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا کیونکہ بڑی اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دہا گیا تو اسے دودھ بکثرت حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے سیر ہو کر پیا اور رات کو سکون سے نیند لی۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے
کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتا ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولی مجھے بھی ایسے ہی دکھائی پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائے گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئی تو حلیمہ نے گدھے پر سوار ہو کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور گدھی پر سوار ہو گئی۔ خدا کی کرنی کہ جو گدھی آتے وقت سب سے پیچھے تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، حتیٰ کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، بہن وہ مریل گدھی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ ان سے کہتی کہ یہ تو وہی مریل گدھی ہے تو کسی کو یقین نہ آتا تھا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے گھر تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔